دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے. از قلم لائبہ ناصر. قسط نمبر 7. موم، آپ ایک بیمار لڑکی سے میری شادی کیسے کروا سکتی ہیں یار؟ وہ لڑکی، اس میں نہ شکل ہے اور نہ عقل. صرف آپ کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا میں اسے وہاں. آپ نے دیکھا کیسے کانپ رہی تھی وہ سر پر ہاتھ پھیرتا اضطراب کی کیفیت میں سامنے کھڑی اپنی ماں سے مخاطب تھا. حارث، وہ بیمار لڑکی افضل ملک کے پراپرٹی کی وارث ہے. افضل ملک کی تمام تر پراپرٹی شیریں کے نام ہے. میں ماں ہوں تمہاری، کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کروں گی تمہارے لیے. مسز تنویر نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہہ رہی تھیں. آپ شاید بھول رہی ہیں کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کے چرچے دور دور تک ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ہوتے ہوئے تمام پراپرٹی صرف شیریں کے نام ہوگی؟ اور اگر ہو بھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جانتی ہیں مجھے نور پسند ہے. میں پراپرٹی کے لیے اس بیمار لڑکی کو اپنے گلے کا طوق نہیں بنا سکتا. وہ شخص جھنجھلائے انداز میں اپنی یونیفالو کا نام لے رہا تھا. وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ انسان تھا. لاکھ برا سہی، اپنی ماں کی طرح لالچی ہرگز نہیں تھا. یوں بھی وہ خاصا حسن پرست انسان تھا اور حسن کا معیار اس کا بھی وہی تھا جو زیادہ تر مشرقی مردوں کے لیے ہوا کرتا تھا. چٹا سفید رنگ، سانولی سی رنگت کی شیریں اسے یوں بھی پسند نہیں آئی تھی اور اس پر مجزات اس کی بیماری. ماں ہوں تمہاری، یوں ہی نہیں تو تمہاری شادی کروانا چاہ رہی ہوں اس سے. سدرا سے میری کافی پرانی دوستی ہے. جانتی ہوں میں تمام تر جائیداد شیریں کے نام ہے، ورنہ میں بیلا کے لیے تمہارا رشتہ نہیں لے لیتی. اور تمہیں کون کہہ رہا ہے تم اسے تمام زندگی اپنے گلے کا طوق بنا کر رکھو؟ بھلی مانس سی تو ہے وہ، کر لینا نور سے بھی شادی. انہوں نے اپنے طور حل پیش کیا. شیریں کی صورت ہاتھ آئی سونے کی چڑیا. وہ یوں ہی نہیں جانے دینا چاہتی تھیں. خدا کا دیا ان کے پاس بھی کم نہیں تھا، لیکن زیادہ سے زیادہ کے لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا. شیریں کو انہوں نے کسی دعوت میں دیکھا تھا. سدرا بیگم سے تو یوں بھی ان کے تعلقات خاص سے اچھے تھے. معصوم من موہنی سی شیریں انہیں کافی پسند آئی تھی. وہ حارث کی شادی ایسے ہی کسی سادہ سی لڑکی سے کروانا چاہتی تھیں. رشتہ ہونے سے پہلے سدرا نے انہیں شیریں سے متعلق تمام تر باتیں بتا دی تھیں. شروع میں تو وہ خود بھی تعجب کا شکار ہوئی، لیکن پھر شیریں کے نام جائیداد کا خیال آتے ہی ان کے سارے خدشات دور جا سوئے تھے. یہی بات وہ حارث کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سننے پر تیار ہی نہیں تھا. وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی. پیر میں ہوتی جلن کے باعث اس نے ملازمہ سے اپنا لیپ ٹاپ وہیں منگوا لیا تھا. اس وقت دونوں پیر پھیلائے بیٹھی تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی. دھیان سارا کچن میں داخل ہوتی سدرا بیگم کی ہی جانب تھا. خود پر ان کی نظریں وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی. بیلا، پیر میں کیا ہوا؟ ان کی آواز پر اس نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا. اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس سے دریافت کریں گی. افضل ملک اور اطہر ملک کل رات ہی کاروبار کے سلسلے میں اندرونی شہر گئے تھے. ان دونوں کے علاوہ وہ سدرا بیگم سے یہ امید ہرگز نہیں کر رہی تھی. سگریٹ سے جل گیا تھا. وہ مسکراتی ہوئی مزے سے بولی. سگریٹ سے؟ تم نے پھر خود کو نقصان پہنچایا ہے؟ وہ افسوس سے کہتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، جیسے زخم کی شدت دیکھنا چاہ رہی ہو. یہ تو کافی جل گیا ہے. ان کے لہجے میں واضح فکر تھی، جسے محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھری. وہ جانتی تھی وہ اس کی فکر کرتی ہیں. وہ اس کے لیے کھانے کی چھوٹی سے چھوٹی چیز رکھا کرتی تھیں. اس کی ضرورتوں کو بہت احتیاط سے غیر محسوس انداز میں پورا کر دیا کرتی تھی. لیکن سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی خواہش ماں کے لمس سے وہ محروم تھی، اور وہ جان کر بھی انجان بنی رہتی تھی. جی جانتی ہوں زخم ہے، بھر جائے گا. زندگی بھر تو کوئی زخم نہیں رہتا.
مسز افضل سوائے روح پر لگے زخموں کے ان زخموں کی مساحی کسی نے نہیں کی، ان کا کیا ہے، یہ تو پھر بھر ہی جائیں گے۔ زخمی مسکان لبوں پر لیے کہتی وہ تکلیف کے باوجود اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہیں؟ ابھی میں نے کیا بکواس کی تھی کہ پیر نیچے نہیں رکھنا ہے، پھر کیوں آپ کو اتنی جلدی ہے، کہاں جانا ہے؟ اسے بازوؤں سے تھامتے وہ سرد آواز میں بولا۔ غصے کے باعث اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی تھی۔ بیلا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آج بہت دنوں کے بعد اس سے اس طرح مخاطب ہوا تھا، لیکن یہ پہلی بار تو نہیں تھا، پھر آج کیوں اسے برا لگ رہا تھا؟ چل سکتی ہوں میں، معذور نہیں ہو گئی جو آپ مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑیں مجھے۔ ضبط کے باوجود اس کی آواز رند سی گئی تھی۔ سدرا بیگم کا پیر غصہ وہ اس پر نکال کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتا ہوں آپ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، سمجھی آپ؟ اب یہاں سکون سے بیٹھیں۔ اس کے بازو پر دباؤ ڈالتا وہ اسے چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا فرض پورا کرنے کی، سمجھے آپ؟ بچپن سے ہر کسی کے لیے فرض اور ذمہ داری ہی بن کر رہ گئی ہوں میں۔ اس کی بات پر جہاں ابراہیم کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا، وہیں سدرا بیگم آنکھوں کے کنارے صاف کرتی شیریں کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ بیلا آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی جانب جھکتے اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ خمدار پلکوں پر جھلمل کرتے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ پہلے تو اس کی بات پر یوں نہیں روتی تھی۔ میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اماں جان کے لیے میں ذمہ داری ہوں، آپ کے لیے فرض، کبھی انسان سمجھا ہے مجھے؟ وہ تو پھٹ ہی پڑی تھی۔ آنسو تمام بند توڑتے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ بیلا، نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے دھیرے سے اسے پکارا، جو بغیر کسی مزاحمت کے اس کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ اس کا الگ روپ تھا جو کسی کے سامنے نہیں روتی تھی۔ اپنی زندگی سمجھا ہے آپ کو؟ آپ کی تکلیف مجھے اذیت دیتی ہے، آپ روتی ہیں تو یہ دل بے چین ہوتا ہے، آپ کے یہ آنسو یہاں گرتے ہیں۔ انگلی کی پوروں پر اس کے آنسو چنتا وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا بولا۔ اپنی ہتھیلی پر اس کی دھڑکنیں محسوس کرتی وہ سرت سے ہاتھ کھینچ گئی۔ چلیں آ جائیں، کہاں جانا ہے آپ نے، میں لے چلتا ہوں۔ وہ اس کا گریز سمجھتا گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے اس نے سامنے پھیلی مضبوط ہتھیلی پر نظر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں کی جلتی لو سے نظریں چراتی وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیریں نہیں آئی ابھی تک نیچے؟ اماں جان بھی نہیں ہے، خیریت ہے؟ بیلا کو صوفے پر بٹھا کر اس کے پیروں کو کشن پر رکھتے وہ ملازمہ سے مخاطب تھا۔ شیریں کے ذکر پر بیلا کو رات زوار کی حالت یاد آئی۔ زوار؟ وہ زیر لب بولی تھی۔ کیا ہوا زوار کو؟ ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کل رات۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اوپر کمرے سے سدرا بیگم کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ مسز افضل تو شیریں کے کمرے میں گئی تھیں۔ بیلا نے پریشانی سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں دیکھتا ہوں، آپ یہیں رہیں۔ نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتے وہ خود بھی فکر مندی سے کہتا شیریں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کارپیٹ پر اوندھے منہ گری شیریں کو دیکھ کر ابراہیم کے ساتھ کھڑے زوار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے نماز سے فارغ ہوا تھا۔ رات بھر جاگتے رہنے کے باوجود ایک بے چینی سی تھی۔ سدرا بیگم کے رونے کی آواز پر وہ بھی اس جانب آیا تھا، لیکن یہاں شیریں کو یوں دیکھ کر اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ شیریں، کیا ہوا آپ کو شیریں؟ وہ سرت سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے سیدھا کرتے اس کا سر گود میں رکھ کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے ناک اور منہ سے بہتا خون دیکھ رہا تھا۔ وہ کل والے ہی لباس میں ملبوس تھی۔ اسے یوں بکھری حالت میں موجود دیکھ کر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ زوار ہٹو، زوار پیچھے ہٹو بیٹا، اسپتال لے کر جانا ہوگا اسے۔ سب سے پہلے ہوش ابراہیم کو ہی آیا تھا۔ بے سدھ پڑی شیریں کو اٹھاتے وہ زوار سے بولا، ہاں ہاسپٹل لے کر جانے۔ کیا ہو گیا میری شیریں کو بھائی؟ میری شیریں پر ابراہیم نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن یہ وقت استفار کرنے کا نہیں تھا۔ اسے بازوں میں اٹھاتا ابراہیم تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ شیریں، کیا ہوا شیریں کو؟ زوار لاؤنج میں بیٹھی بیلا نے پریشانی سے ابراہیم کے پیچھے جاتے زوار سے کہا۔ وہ اپنے ہوش میں ہوتا تو کوئی جواب دیتا۔ شیریں میم اپنے کمرے میں بے ہوش تھی، ان کی ناک اور منہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے میم۔ ملازمہ کے بتانے پر اس نے سسکی روک کر زاروں قطار روتی سدرا بیگم کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بامشکل چلتی ان کی جانب آئی۔ مجھے جانا ہے۔ کہاں لے کر گئے ہیں اسے؟ ہاسپٹل کا نام بتائیں، اس نے کانپتی آواز میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے بہتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ،
اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے انہوں نے جیسے اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی شیریں اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تمہارا پیر ٹھیک نہیں ہے ابھی، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز ہاسپٹل کا نام بتائیں۔ آنسو ضبط کرتی وہ التجائیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ کپڑے بدل لو، ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ تمہارے بابا کو کال کی ہے میں کچھ دیر میں ان کے ساتھ پہنچتی ہوں۔ نرمی سے اس کے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتی وہ ساتھ ہی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر جا چکی تھی۔ وہ شیشے سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے نالیوں سے متصل اس کے نازک وجود کو تک رہا تھا۔ کل والے ہی لباس ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ بے سود پڑی تھی، بازو سے ڈرپ کی سوئی جڑی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ کیا ہوا شیریں کو بھائی؟ دیکھیں کیسے لیٹی ہوئی ہے، آنکھیں بھی نہیں کھول رہی۔ وہ بے چین سا ابراہیم کی جانب بڑھا۔ زوار ریلیکس، ٹھیک ہو جائے گی وہ نظریں چراتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کے بھائی کی حالت اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ زوار میرے بچے، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ انہوں نے مجھے کہا میں اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہٹ گیا نا بھیا۔ پھر کیوں؟ پھر اس حالت میں کیوں ہے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ زوار میرے بچے، اس نے کب اپنے بھائی کو اس طرح دیکھا تھا؟ میں شیریں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اپنی حالت پر قابو پاتے وہ دھیرے سے بولا۔ اندر جانے کی اجازت صرف ایک ہی کو تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ابراہیم نے ڈاکٹر سے بات کر کے اسے روم میں بٹھا دیا تھا، صرف اس شرط پر کہ وہ پیشنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ ناک پر 2 نالیاں جڑی تھیں، بازو میں لگی سوئی۔ یہ نارمل حالت میں تو نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم اسے صحیح طرح بتا نہیں رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شیریں؟ نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوتا وہ زیر لب بول رہا تھا۔ نظریں تو اس کے زرد ہوتے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ سر ہاتھوں پر گرائے بینچ پر بیٹھا تھا۔ زوار کی حالت دیکھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور کل کوئی بات ہوئی تھی۔ شیریں کی یہ حالت یوں ہی تو نہیں ہوئی تھی، اور نہ زوار کی۔ اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی سارا معاملہ سمجھنے میں کہ کیا ہوا اسے۔ بیلا کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ روئی روئی آنکھوں سے شیشے کے پار شیریں کو دیکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ ابھی بیلا کو سنبھالنا باقی تھا۔ شیریں اس کی زندگی سے جڑے تمام لوگوں کو حد سے زیادہ عزیز تھی۔ بیلا، سدرا بیگم اور زوار اس کی حالت اچھی طرح سمجھا گئی تھی کہ نازک سی وہ لڑکی اس کے بھائی کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ ابراہیم، وہ نم آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے یوں پکارا تھا، اور پکارا بھی کب؟ وہ اس کے لبوں سے اپنا نام سننا چاہتا تھا، لیکن یوں اتنے قرب میں مبتلا اسے دیکھ کر نہیں۔ بیلا میری بات سنیں ہنی، اس نے نرمی سے اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا، جو گردن پھیرے ایک ہی جانب دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ شیشے کے پار نظر آتے اس بے سود وجود سے اس کی زندگی جڑی تھی۔ وہ صرف اس کی بہن نہیں تھی، اس کی ماں، اس کی دوست، اس کی ہمراز، سب کا کردار ادا کرتی تھی۔ وہ پلیز بتا دیں کیا ہوا ہے اسے؟ وہ روتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ اسے اس طرح کیوں رکھا ہے ان لوگوں نے؟ آپ نے تو کہا تھا ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بتائیں مجھے کیا ہوا میری بہن کو؟ وہ بری طرح روتی اس کے سینے پر مکے برساتی تڑپ رہی تھی۔ وہ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس، اسی بہن کا، جس کے سامنے وہ اپنے خول سے باہر آتی تھی۔ بیلا، میں آپ کو سب بتاؤں گا، ابھی پلیز خود کو سنبھالیں میری جان۔ اس کا ٹوٹتا لہجہ، بکھرتا وجود اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی بری طرح بلک رہی تھی۔ اسے ٹھیک کر دیں ابراہیم، میرے پاس یہی سب کچھ ہے۔ وہ پلیز اسے ٹھیک کر دیں۔ آپ نے فون پر کہا تھا کچھ نہیں ہوا، دیکھیں نا یہاں یہ کس طرح لیٹی ہوئی ہے۔ وہ پلیز اسے ٹھیک کر دیں، میرے پاس بہت سارے لوگ نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں نا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اپنے ہوش میں ہوتی تو یوں اس کے آگے نہیں بکھر رہی ہوتی۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں موجود وہ 8 گھنٹوں سے یوں ہی بے سود سی پڑی تھی۔ بیلا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ زوار خاموشی سے لب بھینچے اسے تک رہا تھا۔ کمرے کے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا ابراہیم بے بسی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔
شیریں کی بیماری کے متعلق جاننے کے بعد ان دونوں میں سے کوئی اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ ان دونوں نے غصے کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ سدرا بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر اسے چیک کر رہے تھے۔ اس کی پروگریس پہلے سے کافی بہتر تھی۔ بازوؤں پر ڈرپس لگی ہوئی تھیں۔ آکسیجن ماسک کے ذریعے مصنوعی سانس لی تھی۔ اس لڑکی سے کتنی ہی زندگی جڑی تھی۔ وہ سانسیں تھی زوار ملک کی، وہ ہمت تھی بیلا افضل ملک کی۔ بیلا! ابراہیم نے ہمت کر کے ایک بار پھر اسے پکارا، جو شیریں کے بازو سے ہلاتی بہتی آنکھوں سے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تک میری بہن ہوش میں نہیں آ جاتی میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ابراہیم ملک۔ بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ دبی آواز میں پھنکاری تھی۔ ابھی ڈاکٹر نے آپ کے سامنے کہا ہے وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ ہمیں آپ کے لیے بہتر لگا اس لیے ہم آپ سے یہ بات چھپائی۔ بیلا! اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے وہ آزردگی سے بول رہا تھا، میرے لیے کیا بہتر ہے یہ طے کرنے والے آپ میرے باپ لگتے تھے۔ مجھے تو کبھی اتنا اہم سمجھا ہی نہیں آپ لوگوں نے۔ میں شکایت بھی نہیں کرنا چاہتی آپ سے، کیونکہ میرا کوئی رشتہ ہی نہیں آپ سے۔ شکایت تو مجھے اس سے ہے، میری اپنی بہن نے اپنی تکلیف سے لاعلم رکھا مجھے، میں آپ سے کیا شکوہ کروں۔ ابراہیم نے قرب سے اسے دیکھا۔ کتنی آسانی سے وہ ان کے درمیان موجود اتنے مضبوط رشتے کی نفی کر چکی تھی۔ وہ اسے اچھی طرح جتا گئی تھی کہ وہ اور یہ رشتہ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، جو ایک بار شیریں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ زوار کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے اس کے مضبوط کندھے تھپ تھپاتے جیسے اسے حوصلہ دیا تھا۔ شکوہ کی نظر اس پر ڈال کر وہ نرمی سے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا گیا۔ ابراہیم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس حد تک خفا تھا اس سے۔ شیریں کی تمام فائلز نے مجھے ایک نظر شیریں کے بے سود وجود پر ڈال کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ سدرا بیگم نے تمام فائلز اس کے حوالے کر دی۔ نرس، ان کے ڈاکٹر کون ہیں؟ مجھے ملنا ہے ان سے، اور آج کے بعد ان کی تمام فائلز، میڈیسنز آپ مجھ سے ڈسکس کریں گی۔ میری وائف ہیں یہ۔ وہاں موجود لوگوں پر ایک نظر بھی ڈالے۔ وہ جیب میں دونوں ہاتھ پھنسائے اطمینان سے بول رہا تھا۔ ابراہیم نے کچھ بولنا چاہا، لیکن سدرا بیگم کے ہاتھوں پر دباؤ دینے پر وہیں تھم گیا۔ السلام علیکم! بھاری روبدار آواز میں سلام کرتے وہ اگلے چند لمحوں میں وہ اس کے ڈاکٹرز کے روبرو بیٹھا تھا۔ یہاں بھی اس نے خود کو شیریں کا شوہر ظاہر کیا تھا۔ آج سے شیریں سے متعلق تمام معاملات آپ مجھ سے ڈیل کریں گے۔ میں ہسبینڈ ہوں ان کا۔ آپ سے تمام تر باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ کینسر کب ڈائیگنوز ہوا؟ اتنے دنوں سے آپ کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں میری وائف کو؟ آگے علاج کا کیا پروسیجر ہوگا؟ آئی وانٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل۔ ڈاکٹر نے باغور اسے دیکھا۔ ٹھہر کر وقار کے ساتھ بات کرتا وہ اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے وہ اپنی نگاہیں ان پر ٹکائے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ آپ جانتے ہی انہیں لنگز کینسر ہے۔ شیریں کو کینسر 1 سال پہلے ڈائیگنوز ہو چکا ہے۔ وہ 1 سال سے ہماری پیشنٹ ہے۔ انیشل اسٹیج پر تھا تو ہم میڈیسن سے ہی پریکیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اب مرض بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اس طرح بے ہوش ہو جانا، ناک منہ سے خون آنا، یہ ان پیشنٹ سے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ہیوی اسٹیرائڈز آؤٹ ہوں یا بہت زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہو۔ شیریں ماشاءاللہ ریکور کر رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمیں سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیشہ وارانہ انداز میں تسلی بخش جواب دیا تھا۔ پر وہ تو ہوش میں ہی نہیں آ رہی، وہ بے چینی سے بولا۔ وہ مسکرا اٹھے۔ آپ کی وائف کافی ویک ہے ینگ مین، اور پھر انہوں نے کسی بات کی بہت زیادہ اسٹریس لی ہے۔ آپ کوشش کریں انہیں خوش رکھیں، پراپر کیئر کریں۔ شیریں کے ساتھ ڈائٹ کی بھی پرابلم ہے۔ ان کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا شیریں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ گھر کب تک لے جا سکتے ہیں ہم انہیں؟ وہ ان کی بات سے مطمئن تو نہیں ہوا تھا، اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ وہ تو انشاءاللہ آج ہی ڈسچارج کر دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے میرے بچے نے؟ شیریں تو میرا بہادر بچہ ہے، وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی۔ اس وقت افضل ملک کے سینے سے لگی آنکھیں موندی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک تھی میں بابا، پتہ نہیں کیسے نقاہت کے باعث اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی تھی۔ بابا کی جان، ڈاکٹر بتا رہے تھے آپ نے اسٹریس لی ہے، کوئی پریشانی ہے میری گڑیا کو تو بتائیں مجھے بیٹا۔ سدرا بیگم نے ہاتھوں سے سوپ لے کر اسے پلاتے وہ محبت سے بولی۔ نہیں بابا، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اطہر ملک ڈیل کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے۔ بیلا،
خاموشی سے خود کو تکتی بیلا کو دیکھ کر اس نے نرمی سے اسے پکارا، وہ جو کب سے خود پر ضبط کر رہی تھی، اس کے یوں پکارنے پر تڑپ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ زاروں قطار روتے وہ ان سب کی آنکھیں بھی نم کر رہی تھی۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، اپنی تکلیف سے مجھ سے چھپائی تم نے شیریں، کسی اور سے تو میں کوئی گلہ ہی نہیں کروں گی، تم ہو میری بہن، تم جواب دو مجھے، کیوں کیا تم نے یہ؟ اور بابا آپ تو آج بتا ہی دیں، اور کیا کیا چھپایا ہے آپ نے مجھ سے؟ اس کی بات پر افضل ملک کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ ان کی زرد پڑتی رنگت پر ابراہیم سرت سے آگے آیا۔ بیلا بہت ہو گیا، لہجے میں کچھ سختی لیے بولتے اس نے افضل ملک کو سہارا دیا۔ آپ تو کچھ بولے ہی نہیں، یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے، غیروں کی مداخلت برداشت نہیں کروں گی میں۔ غصے اور حد سے زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ بیلا، میں نے منع کیا تھا بابا کو تمہیں بتانے، میں نے تو سب کو بتانے سے منع کیا تھا، بابا اور ماما کو، لیکن ابراہیم بھیا کو میرے علاج کی وجہ سے پتہ چل گیا اور تایا جان کو بابا نے بتا دیا۔ میری چھوٹی بہن ہو میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے بیلا۔ شیریں اس کا ہاتھ تھام کر خود سے لگاتی رسانیت سے بول رہی تھی، تو تم کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں مر جاؤں گی شیریں، تم جانتی ہو نا۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھتی اس کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جو فکر کچھ دیر پہلے غصے کی صورت نکل رہی تھی وہ اب آنسوؤں کے ذریعے نکل رہی تھی۔ اسے صرف شیریں ہی سمجھ سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، یہ تو تم کبھی کبھی ہوتا ہے، خود کو حشاش بشاش ظاہر کرتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ زاوار آ جاؤ بیٹا۔ سدرا بیگم کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیلا کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پر روتی ہوئی بیلا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ اس کی بھاری آواز اپنے قریب سے آتی محسوس کر کے وہ سختی سے آنکھیں میج گئی تھی۔ بیلا کو پتہ چل چکا تھا، اس کا مطلب تھا وہ بھی جان گیا ہے۔ ماشاء اللہ، پہلے سے بہتر ہے میری بچی۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ اس کی پیشانی چوم کر سدرا بیگم نے تشکر آمیز لہجے میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیلا کو پہلی بار ان کا شیریں کو زیادہ توجہ دینا برا نہیں لگا تھا۔ اس وقت بچپن سے روا رکھا گیا ان کا رویہ سراسر اس کے دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ زیادہ باتیں نہیں کرنے دیں، انہیں ڈسچارج کر دیں گے کچھ فارمیلٹیز کے بعد، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی ڈرپ کی میڈیسن چیک کر رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں صاف ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ جاگ رہی تھی۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا تھا اسے بیلا سے باتیں کرتا دیکھ چکا تھا۔ تو میرے پیارے ویورز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ایک تھمز اپ تو بنتا ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔